الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، خانقاہ جو ہے ایک عام لوگوں کے لیے ایک عجیب اور نرالا اور الگ ایک لفظ ہے. یہ خانقاہ مسجدیں تو سنی ہے، مرکز تو سنا ہے، مدرسے تو سنے ہیں، مکتب تو سنے ہیں، مگر یہ خانقاہ ادھر پہلی بار ہی سنی جا رہی ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے پہلی بار ہی سنا ہے. یہ خانقاہ کا سسٹم اور خانقاہ کا انداز، خانقاہی نظام یہ بہت پرانا ہے، اور یہ تربیتی نظام کا ایک گھر ہے جہاں تربیت دی جاتی ہے. مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ مدرسوں میں ابواب پڑھائے جاتے ہیں، مسائل کے، فضائل کے، علم نحو کے اور علم الصرف کے اور قرآن کی تجوید کے. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ مدرسوں میں ایک باب پڑھا کے ایک سبق کو پڑھا کے دوسرا سبق شروع کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو پڑھا کے دوسرا سبق شروع کر دیا جاتا ہے. تو استاذ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اس کے عمل میں آیا کہ نہیں آیا، استاذ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. اگر سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے، آگے بڑھا دیا جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آیا تو پھر پڑھا دیا جاتا ہے. اور بہت سی جگہوں پر تو ایسا ہوتا ہے، اسکولوں میں بھی ہوتا ہے، کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے تو پڑھا دیا جاتا ہے، اپنا وقت پورا کر دیا جاتا ہے. مگر یہ خانقاہوں میں جو اسباب پڑھائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں، جو سبق پڑھایا جاتا ہے، ایک سبق کو اس وقت تک پڑھایا جاتا ہے جب تک وہ عمل میں نہ آ جائے. تو مدرسوں میں جانا، جانکاری ہونا، یہ تربیت سے پہلے ضروری ہے. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کسی بات کا، کسی لفظ کا، اس کے ترجمے کا، تو ہم عمل کیسے کر لیں گے؟ تو سمجھ میں وہاں آیا، عمل میں یہاں آ گیا. سمجھ میں مدرسے میں آ گیا اور عمل میں یہاں آ گیا، کیونکہ ایک ہی دن ایک ہی مسئلے پر بہت دنوں تک سبق دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا خانقاہوں میں لوگ جاتے ہیں، سالوں سالوں خدمت کرتے ہیں، کئی سال برتن دھوتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، بستر لگاتے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لوگ پگڑیاں یوں ہی کیوں نہیں دے دیتے؟ اچھی صورت ہے مولوی صاحب کی جو آئے ہیں، اچھی صورت ہے، اچھی سیرت ہے، سب کچھ ہے، مگر پھر بھی اس کو خدمت میں لگا دیا گیا ہے. ایسا کیوں ہے؟ خدمت سے تصفیہ قلب حاصل ہوتا ہے. خدمت، یہ سن لیں تھوڑا سا، خدمت سے تصفیہ قلب حاصل ہوتا ہے. یعنی تصفیہ قلب کہتے ہیں دل کے صاف ہونے کو. اور دل میں کیا برائی ہے؟ دل میں یہ برائی ہے کہ کسی سے آدمی کینہ کرتا ہے، کسی کو کمزور سمجھتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کو پتہ نہیں کچھ، کسی سے جلتا ہے، کسی کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا. مگر اللہ والے خانقاہ میں بلا کر کے اس کو یہ خدمت دے دیتے ہیں کہ تم اس کام کو کرو. جتنے مہمان آئے سب کے جوتے سیدھے کرو، جتنے مہمان آئے سب کو کھانا کھلاؤ، جتنے مہمان آئے سب کے برتن دھلو، سب کو وضو کا پانی دو. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو حقیر سمجھتا تھا نا دوسروں کو، تو وہ ختم ہو رہا ہے. جب تک یہ حالت نہ ہو جائے، آؤ بھائی آؤ، لو وضو کرو، آؤ بھائی آؤ، لو کھانا کھاؤ، آؤ بھائی آؤ، یہ تمہارا بستر ہے. یعنی ان کو اپنے سے افضل جب تک سمجھنے نہ لگے تو شیخ جو ہوتا ہے اس کو ہٹاتا ہی نہیں. یہی شاہ ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، بڑا مشہور ہے. شاہ ابو، بس اس واقعے کو سنا کے مختصر سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارے اکابر تشریف لانے والے، اصل میں جو ہمارے اکابر ابھی تک نہیں آئے ہیں، میں آپ کو بتا دوں، حضرت مولانا مفتی محمد عفان صاحب ہمارے وعدے کی وجہ سے حیدرآباد سے تشریف لائے. ہمارے لیے رونے کا مقام.
اتنا بڑا آدمی جس کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، جس کا کلام سننے کے لیے لوگ ترستے ہیں، معمولی سے گاؤں کے لیے حیدرآباد سے بتاتا چلوں حضرت بھول گئے تھے ہماری تاریخ کو. میں نے بھی بیچ میں رابطہ نہیں کیا، کل ہی فون کیا میں نے تو حضرت نے فرمایا بہت برا ہوا، کاش کہ تو مجھے پہلے سے بتا دیتے. تو تبھی حضرت وہاں سے تشریف لائے اور اب تک سفر میں ہے، کل سے اب تک سفر ہی سفر میں ہے. حضرت کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے اور ہمارے تمام بزرگوں کی عمروں میں اللہ برکت عطا فرمائے. ان کا سایہ اللہ ہمارے سروں پر قائم فرمائے، دیر تک قائم فرمائے. تو آپ نے سنا ہوگا مشہور واقعہ ہے شاہ ابو سعید گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا. وہ پوتے ہوتے ہیں شاہ عبد القدوس قطب العالم گنگوہی رحمت اللہ علیہ. اپنے وقت کے زمانے کے کتب تھے شاہ عبد القدوس گنگوہی، آج بھی ان کا مزار ہے. ان کے پوتے ہوتے ہیں شاہ ابو سعید گنگوہی رحمت اللہ علیہ. تو یہ مولوی ہو گئے، عالم ہو گئے، مگر پرندے لڑانے کی عادت تھی. جیسے کسی کو کبوتر بازی کی عادت ہو جاتی ہے، انہیں مرغ لڑانے کی عادت تھی. سنا ہے میں نے، پڑھا ہے. تو کسی نے ایک دن شاہ ابو سعید گنگوہی سے کہا، کسی عورت نے کہا جب وہ مرغ لے کر کے بغل میں جا رہے تھے لڑانے کے لیے، کشتی اور بازی کے لیے، تو کسی عورت نے کہا کہ دیکھو اس کا دادا تو سارے زمانے کا کتب تھا، اس کا بابا تو قطب العالم تھا، اور بچے کو دیکھو کیا حال ہے. یہ ایسے بھی مولوی ہوتے ہیں. بس یہ بات لگ گئی اور دوڑے دوڑے اپنی والدہ کے پاس گئے اور یوں فرمایا اماں مجھے بتاؤ میرے ابا کی وہ دولت، میرے دادا کی وہ دولت اس وقت کہاں ہے؟ یعنی جو شاہ ابو سعید عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ قطب العالم کی جو دولت تھی وہ دولت مجھے بتائیے اماں، تاکہ میں اس دولت کو لا سکوں گنگو شریف میں واپس. گنگو زیادہ دور نہیں ہے، دنیا گنگو کا نام سن کے رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہاں ثانیہ امام اعظم پیدا ہوئے ہیں، رشید احمد گنگوہی جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں، مفتی اعظم جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں، مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی مفتی اعظم، وہی گنگو قطب العالم کی گنگو. مزہ آ رہا سننے میں؟ نہیں، قطب العالم یعنی بڑا بزرگ. تو یہ اپنی والدہ کے پاس گئے، اماں مجھے بتاؤ میرے دادا کی دولت کہاں ہے؟ اماں نے کہا وہ تو بلخ بخارا میں ہے، شاہ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ کے پاس، جاؤ وہاں سے حاصل کر لو. بس پیدل چل دیے چلے گئے. حضرت کو الہام ہوا، اللہ کی طرف سے معلوم ہوا کہ حضرت کا صاحبزادہ یعنی پر پوتا چلا ہوا آ رہا ہے. اللہ نے دل میں بات ڈال دی، حالات کھل گئے. اپنے مریدوں کے ساتھ پوتے کا استقبال کرنے کے لیے نکلے، خوب اچھی سواری پر لائے اور خوب اچھے مرغ مسلم کھلائے، خوب کھانے کھلائے، خوب روزانہ اکرام ہوا، شاہی تخت پر بٹھایا. حضرت نے فرمایا اب یہ ابو سعید جو تھے انہوں نے کہا حضرت جی میں یہ مرغ مسلم کھانے نہیں آیا، اس شاہی مسند پر بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، مجھے تو وہ چاہیے جو میرے دادا کے پاس دولت تھی. کہا اچھا وہ لینے کے لیے آیا، پھر اتارو اس کو نیچے. مسند سے نیچے پھینک دیا اور کہا اس کو کاٹ کا لباس پہنا دو، اس کو بوریہ کا لباس پہنا دو اور گھوڑوں کے استبل میں لے جاؤ اس کو. وہاں ہمارے گھوڑوں کا دانا پانی دیکھے گا، وہیں اس کی قیام گاہ ہونی چاہیے، اس کا بستر بھی گھوڑوں میں ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ گھوڑوں کی پیشاب میں کتنی بدبو ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں گھوڑوں کی لید میں کتنی بدبو ہوتی ہے. ڈال دیا ابو سعید کو. بہت نخرے تھے، نوابی مزاج تھا، مگر سب ڈھل رہا ہے. بہت دن کے بعد جب وہ بالکل نرم آ گئے، کہا ابو سعید سے کہو ہمارا حمام جھوکے، یعنی جہاں مسجد کا پانی گرم ہوتا ہے نا مقتدیوں کے لیے، اس کو جھوکے. سردی کے موسم میں جھونکنے لگے. بہت دن ہو گئے، ایک بنگن کو بلایا اپنی، کہا ابو سعید کے پاس سے گزرو اور کچھ تھوڑا سا کوڑا اس کے اوپر ڈالو اور دیکھو کیا کہتا ہے. اب بھیا وہ بھنگن وہاں سے گزری، اس نے تھوڑا سا اس کے اوپر کوڑا ڈال دیا اور یوں کہا کہ ہوا نا میرا گنگو بتاتا تجھے. اب بھی نوابی اکڑ تھی، یوں کہا کہ ہوا نا گنگو تجھے بتاتا ابھی، یہ تو بلخ ہے.
تو بس وہ چلی گئی، اچھا بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ چلی گئی۔ حضرت نے کیفیت پوچھی، حضرت وہ تو یوں یوں کہہ رہا تھا کہ اچھا ابھی اور جھونکنے دو۔ اب بہت دنوں تک پھر آگ جلائی۔ اب بھیا کچھ دن کے بعد پھر کہا آج پھر ڈالو اس کے اوپر کوڑا۔ جب ڈالا تو یوں گھور کے دیکھا، بولے تو کچھ نہیں، گھور کے دیکھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہ جی گھور رہا تھا کہ ابھی اور جھونکنے دو، ابھی اور جھونکنے دو۔ پھر کچھ دن کے بعد کہا آج اس کے اوپر کوڑا خوب سارا ڈالا، اس نے سارا تسلا ڈال دیا۔ تو اس نے کہا بہن تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ اٹھا کے کھڑی کی اور وہ اپنے ہاتھوں سے غلاظت بھر کے دی، لو۔ یہ حضرت کے پاس آئی، کیا ہوا؟ کہ جی کمال ہو گئی، ابو سعید نے آئے تو غلاظت اپنے ہاتھوں سے بھر کے دی ہے کہ اچھا لے آؤ۔ پھر شکار میں لے گئے، لے جانے کے بعد کچھ حالات بنے، اپنے سینے سے لگایا اور وہ ساری دولت منتقل فرما دی جو دادا کی دولت تھی، اور قطب العالم بنا دیا۔ تو یہ جو خانقاہوں میں خدمت کی جاتی ہے، کرائی جاتی ہے، کیوں؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ اس کا مقصد ہے تصفیہ قلب حاصل ہو جائے، دل کی صفائی ہو جائے، لوگوں کی طرف سے، اللہ کے بندوں کی طرف سے، نبی علیہ السلام کی امت کی طرف سے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی طرف سے جو کینہ، جو بغض، جو حسد، جو تکبر، جو برائی دل میں ہوتی ہے، وہاں وہ ساری نکل جاتی ہے، کیونکہ وہاں دشمن بھی مہمان بنتے ہیں، وہاں کافر بھی مہمان بنتے ہیں، وہاں بھنگی بھی مہمان بنتے ہیں، وہاں نیچے درجے کے لوگ بھی مہمان بنتے ہیں، اونچے درجے کے مہمان بنتے ہیں، وہاں غریب، فقیر، امیر، سڑے بسے، اچھے سب لوگ حضرت کے مہمان ہوتے ہیں۔ تو جب دیکھ لیتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے لگا ہے، ان پہ لاڑ آنے لگا ہے، اوپر سے انہیں نوازنے لگا، ان کے پاؤں دبانے لگا ہے اور ان کے لیے دعائیں کرنے لگا ہے، ان سے مامتا اور محبت کرنے لگا ہے، اب اسے ذمہ داری دی جاتی ہے، جاؤ اب تم اس امت کے لائق ہوئے۔ تو یہ خانقاہوں میں حاصل ہوتا ہے۔ میرے بڑے بیٹے ہیں، بڑی بے ادبی ہو رہی ہے۔ حضرت الشاہ مفتی محمد مستقیم صاحب تشریف لا چکے ہیں۔